سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو بھی نگل جاتا ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، تو یقین مانے وہ واقعی قبول ہوگی۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتے ہیں۔ اپنے چہرے پہ کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ ہی دل۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ پانی گندا ہو یا صاف، پودا اگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لیں، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگرس پر رکھیں اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو اچھے دنوں میں راز لے کر برے دنوں میں کردار کشی کرتے ہیں۔ بہتان، تہمت، الزامات کیا کچھ نہیں کرتے لوگ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانیاں بانٹنے والے شامل کرتے ہیں۔ بھلائی جب پلٹتی ہے تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے، لہٰذا آسانیاں دیجیے تاکہ ملنا شروع ہوں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں تعویذات و عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتیں، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ ایک مردہ انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ قدر کیجیے، کیونکہ سچے رشتے ایک بار کھو جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ یاد بہت بری چیز ہوتی ہے، بھیڑ میں بھی ایک شخص کو اکیلا محسوس کروا دیتی ہے۔
آپ کی اہمیت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ زندگی میں آنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ تمہیں آزمائیں گے، کچھ تمہیں سکھائیں گے اور کچھ تمہیں استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ خود پرست انسان خود کو بدلتا نہیں، ہر وقت دوسروں کو بدلنے پر لگا ہوتا ہے، کیونکہ خود کو بدلنے میں محنت تو لگتی ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے ہمیں یقین کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اس لیے دوسروں کے عیبوں کا شور مچا کر گناہوں کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں ہم اپنی زبان پر تالے لگائیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اپنے ہی بول سمیٹنا مشکل ہو جاتے ہیں، اس لیے خواہ مخواہ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہوں یا زیادہ ہوں دونوں حالات میں نقصان دہ ہیں۔ اپنے مزاج میں صبر کی عادت ڈال لیں، بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس شخص کو کبھی اپنی زندگی کا لازمی مضمون نہ بناؤ جس کے سامنے آپ کی حیثیت اختیاری مضمون جیسی ہو۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے پر کچھ حقیقتیں کبھی نہیں بدلتی۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر 20% تکالیف آتی ہیں تو باقی 80% یہی وسوسے ہیں جو ہمیں سٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ زندگی ایک وہ خواب ہے جو انسان جانتا بھی ہے یہ خواب ہے، پھر بھی اس خواب کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ دیر سے بنو کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ وقت پر اصلاح نہ ہو تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور آخری مرحلے میں اس پر تالا لگ جاتا ہے۔ یہ سزا صرف بڑے گناہوں ہی کی نہیں بلکہ چھوٹے گناہوں کے دائمی ارتکاب سے بھی ہوتی ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں غلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر باہر نکل آتا ہے، 1000 سروں والے اژدہے کی طرح جس کا 1000واں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 سر پھر نکل آتے ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا برے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی برائی کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کر دیں۔ 4 دن کے پیار کا خمار گہرا ہوتا ہے پر ابدی نہیں، بندہ بھولنے پر آئے تو رب بھی بھول جاتا ہے۔
انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امید مل جاتی ہے اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔